آج ہم ایک کافی اہم قانونی فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کا فیصلہ ہے، نثار احمد بنام نیشنل بینک آف پاکستان۔ جی بالکل، رٹ پٹیشن نمبر 839-A-2024 اور یہ فیصلہ 29 اکتوبر 2025 کو سنایا گیا۔ ہاں، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بنیادی ماخذ تو یہ عدالتی فیصلہ ہی ہے جی، اور مقصد صرف کیس بتانا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی ادارہ جیسے یہاں بینک ہے اپنی پالیسی بدلتا ہے تو کیا وہ اسے ماضی سے لاگو کر سکتا ہے؟ اچھا، یعنی پرانے حاصل شدہ حقوق پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل۔ ہم دیکھیں گے عدالت نے قانون کے کون سے اصول استعمال کیے، جیسے پالیسی کا ماضی سے اطلاق نہ ہونا، نان ریٹروسپیکٹیوٹی جسے کہتے ہیں، اور وہ یکساں سلوک والا اصول بھی؟ ایکول ٹریٹمنٹ، جی ہاں وہ بھی، آرٹیکل 25 والا۔ تو یہ کافی دلچسپ معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر اس کی تفصیل میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہانی ہے۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے نثار احمد صاحب سے۔ یہ نیشنل بینک NBP کے ملازم ہیں۔ جی، 2006 میں انہوں نے جوائن کیا تھا آفیسر گریڈ 2 مینجمنٹ ٹریننگ کے طور پر، اور پھر ترقی کرتے کرتے 2012 میں اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ یعنی AVP بن گئے۔ ہاں، اور پھر 2017 تک وہ عدلی پروموشن یعنی وائس پریزیڈنٹ VP کے لیے تمام شرائط پوری کر چکے تھے۔ اچھا، کیا شرائط تھی؟ مطلب سروس وغیرہ؟ جی، مطلوبہ سروس کی مدت پوری تھی، اہلیت کے جو دوسرے معیار تھے وہ بھی پورے تھے۔ ٹھیک۔ اور اہم بات یہ ہے کہ بینک کی جو اس وقت پالیسی چل رہی تھی 2016 والی سرکولر نمبر 06/2016، اس کے تحت ان کا باقاعدہ انٹرویو بھی ہو چکا تھا 16 نومبر 2017 کو۔ انٹرویو بھی ہو گیا تھا؟ یعنی پروسیس کافی آگے بڑھ چکا تھا پرانی پالیسی کے تحت؟ جی بالکل، سب کچھ تیار تھا، بس شاید نوٹیفیکیشن کا انتظار تھا۔ لیکن پھر کچھ گڑبڑ ہوئی؟ یہیں پر وہ کہتے نا کہانی میں ٹویسٹ آیا۔ اس سے پہلے کہ ان کی ترقی کا اعلان ہوتا، NBP نے 30 نومبر 2017 کو یعنی انٹرویو کے صرف 2 ہفتے بعد ایک بالکل نئی پروموشن پالیسی متعارف کرا دی۔ نئی پالیسی؟ ٹھیک ہے، لیکن خاص بات یہ تھی کہ بینک نے کہا کہ یہ 2017 کی پالیسی سرکولر نمبر 022017 یہ ماضی سے لاگو ہوگی۔ ایک منٹ، ماضی سے؟ مطلب ان لوگوں پر بھی جن کا انٹرویو پچھلی پالیسی کے تحت ہو چکا تھا؟ ایگزیکٹلی، یہیں سے سارا قانونی مسئلہ کھڑا ہوا کہ کیا ایک ادارہ ایسا کر سکتا ہے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ مطلب آپ نے امتحان دے دیا اور رزلٹ آنے سے پہلے کہہ دیا جائے کہ نہیں جی سلیبس بدل گیا تھا، اب نئے سلیبس کے حساب سے نمبر لگیں گے۔ آپ کی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ قانون یا پالیسی عام طور پر آگے کے لیے ہوتی ہے، پرسپیکٹو، ماضی کے لیے ریٹروسپیکٹو صرف خاص حالات میں ہوتی ہے اور عموماً اس طرح نہیں کہ کسی کا نقصان ہو۔ تو یہ جو ریٹروسپیکٹو ایپلیکیشن ہے یہ قانونی طور پر مشکوک تھا؟ بہت زیادہ، خاص طور پر اس لیے کہ اس سے نثار احمد اور ان جیسے دوسروں کے وہ حقوق متاثر ہو رہے تھے جو انہیں 2016 کی پالیسی کے تحت ملنے والے تھے، یعنی ویسٹڈ رائٹس یا اکروڈ رائٹس ان کو تحفظ دیتا ہے۔ جی بالکل، قانون کہتا ہے کہ جو حق آپ کو مل چکا ہے یا قانونی طور پر پکا ہو چکا ہے اسے بعد میں آنے والی پالیسی سے عام طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو نثار احمد اکیلے نہیں تھے اس میں، اور لوگ بھی تھے؟ ہاں، ان کے کچھ کولیگز تھے جن کا انٹرویو بھی اسی دن ہوا تھا 16 نومبر کو 2016 کی پالیسی کے تحت، وہ بھی متاثر ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان میں سے کچھ لوگ فوراً عدالت چلے گئے، پشاور ہائی کورٹ، رٹ پیٹیشن دائر کی، نمبر تھا 514A/2018۔ اچھا، تو کورٹ نے کیا کہا؟ کورٹ نے 8 نومبر 2018 کو بڑا واضح فیصلہ دیا۔ کہا کہ بھئی جب انٹرویوز 2016 کی پالیسی کے تحت ہو گئے تو ان پر 2017 کی پالیسی لاگو نہیں ہو سکتی، خاص طور پر ماضی سے تو بالکل نہیں۔ عدالت نے NBP کو حکم دیا کہ ان کی پروموشنز 2016 کی پالیسی کے مطابق فائنل کریں۔ اور یہ فیصلہ حتمی رہا؟ سپریم کورٹ تک گیا معاملہ؟ جی، NBP سپریم کورٹ بھی گیا اس فیصلے کے خلاف، لیکن سپریم کورٹ نے بھی 17 مئی 2022 کو ہائی کورٹ کے فیصلے کو صحیح قرار دیا۔ اسے برقرار رکھا؟ تو مطلب
ملک کی سب سے بڑی عدالت نے بھی کہہ دیا کہ یہ اصول ٹھیک ہے کہ پرانی پالیسی ہی لاگو ہوگی۔ بالکل، اور عدالت نے اس اصول کی بنیاد بھی بتائی، وہی پرنسپل اگینسٹ ریٹروسپیکٹیوٹی اور ویسٹڈ رائٹس کا تحفظ۔ انہوں نے کوئی پرانے کیسز کا حوالہ بھی دیا؟ جی ہاں، سپریم کورٹ کے کئی اہم فیصلوں کا حوالہ تھا، جیسے ایک تھا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی لمیٹڈ بنام اقبال ناصر اور حکومت پنجاب بنام نصیر احمد خان۔ ان میں یہی بات واضح کی گئی تھی کہ نقصان پہنچانے والی پالیسی ماضی سے لاگو نہیں ہو سکتی۔ یہ تو سب بڑا کلیئر ہو گیا۔ پھر نثار احمد صاحب کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا؟ اگر ان کے ساتھیوں کو ریلیف مل گیا، سپریم کورٹ تک بات فائنل ہو گئی، تو ان کو کیوں نہیں ملا؟ یہی تو اس کیس کا سب سے آپ کہیں کہ حیران کن پہلو ہے۔ بینک نے عدالتی فیصلے کے بعد ان کے ساتھیوں کو تو 2016 کی پالیسی کے تحت ترقی دے دی۔ اچھا، ان کا کیس بالکل وہی تھا، انٹرویو بھی اسی دن ہوا تھا، شرائط بھی وہی تھیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی جیسے لوگوں کے ساتھ الگ سلوک، یہ تو امتیازی سلوک ہوا نا، ڈسکریمنیشن۔ بالکل، صاف صاف امتیازی سلوک۔ اور اسی وجہ سے نثار احمد صاحب کو پھر عدالت جانا پڑا۔ دوبارہ؟ جی، انہوں نے ایک اور ریٹ پٹیشن کی، WP نمبر 1164/2020۔ اس پر بھی عدالت نے 13 اکتوبر 2020 کو NBP کو کہا کہ بھئی پچھلے فیصلے کی روشنی میں ان کا کیس نمٹائیں۔ تو بینک نے کیا؟ بینک نے اس حکم کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دی، وہ بھی خارج ہو گئی، لیکن بینک نے پھر بھی عمل نہیں کیا۔ حد ہو گئی، مطلب بار بار عدالتی حکم آ رہا ہے اور عمل نہیں ہو رہا۔ جی ہاں، پھر نثار احمد صاحب کو توہین عدالت کی درخواست دینی پڑی، کنٹیمپٹ آف کورٹ COC نمبر 129/2020۔ اس کا کچھ اثر ہوا؟ لگتا ہے نہیں ہوا، کیونکہ انہیں ایک اور ریٹ پٹیشن کرنی پڑی، تیسری، WP نمبر 391/2022۔ تیسری پٹیشن ایک ہی معاملے پر؟ جی، اور اس پر عدالت نے 29 فروری 2024 کو بہت ہی سخت حکم دیا، کہا کہ 1 مہینے کے اندر اندر 2016 کی پالیسی کے تحت ان کی پروموشن کا فیصلہ کرو۔ اس بار تو یقیناً بینک نے عمل کیا ہوگا اتنی سختی کے بعد۔ آپ ایسا ہی سوچیں گے، لیکن نہیں، بینک نے اس حکم پر عمل کرنے کی بجائے 20 مئی 2024 کو ایک نیا آرڈر جاری کر دیا۔ کیا آرڈر تھا؟ اس میں نثار احمد صاحب کی ترقی کی درخواست پھر مسترد کر دی، اور وجہ کیا بتائی کہ وہ 2017 کی پالیسی کے تحت پاس سکور حاصل نہیں کر سکے۔ کیا مطلب پھر وہی 2017 کی پالیسی جس کو عدالتیں بار بار غیر قانونی قرار دے چکی تھیں؟ جی بالکل یہی ہوا۔ یہ تو سیدھا سیدھا عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی تھی، اور منطقی طور پر بھی غلط تھا، کیونکہ انٹرویو تو 2016 کی پالیسی کے تحت ہوا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ تو پھر یہ تازہ ترین پٹیشن اسی حکم کے خلاف تھی، 391/2024؟ جی ہاں، یہ چوتھی ریٹ پٹیشن اسی 20 مئی 2024 کے حکم کے خلاف تھی، جس کا فیصلہ اب آیا ہے 29 اکتوبر 2025 کو۔ تو اس بار عدالت نے کیا کہا؟ یقیناً بہت سخت رد عمل ہوگا۔ بہت سخت۔ عدالت نے نہ صرف فیصلہ نثار احمد کے حق میں دیا، بلکہ بینک کے رویے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیا نکات تھے فیصلے کے؟ عدالت نے بالکل واضح کر دیا، پہلا، نثار احمد کا انٹرویو 2016 کی پالیسی کے تحت ہوا تھا، وہ شرائط پوری کرتے تھے۔ دوسرا، ان پر 2017 کی پالیسی کا اطلاق غیر قانونی اور ریٹروسپیکٹیو تھا۔ تیسرا، وہ اپنے ساتھیوں کے برابر ہیں جنہیں ترقی مل چکی ہے، لہٰذا آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت وہ بھی اسی سلوک کے حقدار ہیں۔ اور وہ بینک کا 20 مئی والا آرڈر؟ اسے عدالت نے مکمل طور پر غیر قانونی، من مانا، امتیازی اور پچھلے عدالتی فیصلوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دے کر کالا دم کر دیا۔ عدالت نے بینک کے رویے پر بھی کچھ کہا؟ جی، بہت سخت الفاظ میں کہا کہ عدالتی احکامات کو مسلسل نظر انداز کرنا قانون کی حکمرانی کو کمزور کرتا ہے، اور یہ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت ہے۔ تو حتمی حکم کیا ہوا؟ عدالت نے نثار احمد کی پٹیشن منظور کی، بینک کا 20 مئی والا حکم منسوخ کیا، اور NBP کو حکم دیا کہ نثار احمد کو فوراً وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر ترقی دی جائے۔
فوری طور پر؟ جی، اور یہ ترقی ماضی سے مؤثر ہوگی، یعنی اسی تاریخ سے جب ان کے ساتھیوں کو ترقی ملی تھی، جو غالباً 8 نومبر 2018 کے فیصلے کے مطابق بنتی ہے۔ اور مالی فوائد کا کیا بنا؟ وہ بھی حکم دیا گیا کہ تمام متعلقہ مالی فوائد بقایا جات سمیت ادا کیے جائیں، اور اس سب پر عمل درآمد کے لیے بینک کو صرف 30 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ اچھا، مطلب آخرکار انصاف ہوا، کافی لمبی لڑائی کے بعد۔ جی، لیکن یہ کیس بہت سے اہم قانونی اصولوں کو سامنے لاتا ہے۔ ہاں، اگر اس کا خلاصہ کریں تو؟ پہلی بات تو یہ ویسٹڈ رائٹس والی ہے کہ جو حق مل گیا وہ بعد کی پالیسی سے چھینا نہیں جا سکتا، خاص کر ماضی میں جا کر۔ بالکل۔ دوسری بات، پالیسیاں اور قوانین عموماً مستقبل کے لیے ہوتے ہیں، ریٹروسپیکٹیو نہیں۔ اور تیسرا وہ آرٹیکل 25، یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، ایک جیسی صورتحال میں الگ الگ سلوک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بالکل صحیح نکات اٹھائے، یہ اصول انتظامی قانون کی بنیاد ہیں، یہ ریاست اور اداروں کو منمانی سے روکتے ہیں۔ یہ صرف ملازمت کے کیسز میں ہی اہم نہیں ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ اصول تو ہر اس جگہ لاگو ہوتے ہیں جہاں کوئی اتھارٹی فیصلہ کرتی ہے۔ یہ پریڈکٹیبلٹی یعنی نظام پر اعتماد قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات بھی ہے۔ جی دیکھیں، یہ کیس تو ایک بینک کی پالیسی کا تھا، لیکن کیا ہم اپنی زندگی میں دوسرے معاملات میں کبھی ایسا دیکھتے ہیں کہ اصول بیچ میں بدل دیے جائیں؟ جیسے تعلیمی اداروں میں، ٹیکس کے قوانین میں، یا سماجی سطح پر بھی جو ہمارے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، جو توقعات ہوتی ہیں، جب وہ اچانک بدل دی جاتی ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ ہاں، یہ تو ہوتا ہے، اعتماد خراب ہوتا ہے، بے یقینی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کھیل شروع ہونے کے بعد اصول بدلتے ہیں تو انصاف، فیئر پلے اور پریڈکٹیبلٹی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ صرف قانونی نہیں، ایک طرح سے اخلاقی سوال بھی ہے، جس پر شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنا چاہیے۔